سلطنت روحاب قسط نمبر 1۔ نور ہاؤس کے چھوٹے سے باورچی خانے سے دیسی گھی کے پراٹھوں کی خوشبو اور چائے کی مہک پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک اوسط درجے کا مگر صاف ستھرا اور محبت سے بھرا ہوا گھر تھا۔ 21 سالہ روحاب نور سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، اپنے بالوں کی 2 چوٹیاں بنائے، چہرے پر بلا کی معصومیت لیے، گرم پراٹھا پلیٹ میں نکال کر تیزی سے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک تھی۔ وہ لاؤنج میں پہنچتے ہی بلند آواز میں بولی، بھائی، اگر آج آپ نے میری یونیورسٹی کی بس مس کروائی نا تو میں نے آپ کی بائیک کی چابی کہیں چھپا دینی ہے، پھر ڈھونڈتے رہیے گا۔ اس کا بڑا بھائی فیضان قریشی ہال میں بیٹھا اپنے جوتے کے تسمے باندھ رہا تھا۔ 25 سالہ فیضان ایک سنجیدہ اور ذمہ دار لڑکا تھا جو روحاب کی بات پر بس مسکرا کر سر ہلا پایا۔ اس نے کہا، تمہاری یہ دھمکیاں اب پرانی ہو چکی ہیں روحو، اور ذرا اپنی بیسٹ فرینڈ کو فون کرو، وہ پچھلے 10 منٹ سے باہر کھڑی ہارن بجا رہی ہے۔ اسی لمحے ایمان شیخ ہاتھ میں اسکوٹی کا ہیلمٹ لیے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ایمان روحاب کی بہترین دوست تھی، طبیعت میں چلبلی، تیز ترار اور ماڈرن۔ وہ فیضان کو دیکھ کر جان بوجھ کر روانی سے بولنے لگی، السلام علیکم فیضان بھائی، آپ کی یہ لاڈلی بہن سست نہیں، مہا سست ہے۔ اگر یونیورسٹی کے پہلے دن ہی ہم لیٹ ہوئے تو پروفیسر زاہد ہمیں کلاس سے باہر مرغا بنا دیں گے۔ فیضان ایمان کو دیکھ کر ہلکا سا جھنک گیا مگر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام ایمان، تم ٹھیک کہتی ہو، اسے بس اسکوٹی پر بٹھاؤ اور لے جاؤ۔ روحاب نے ایمان کو گھورا، اپنا بیگ اٹھایا اور بولی، اچھا بابا چلو فیضان بھائی، اللہ حافظ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایمان اسکوٹی چلا رہی تھی اور روحاب پیچھے بیٹھ کر ہوا سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں اپنی ہی دھن میں مگن یونیورسٹی روڈ پر جا رہی تھیں۔ اچانک سڑک پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ دور سے 3 سیاہ شیشوں والی مہنگی لینڈ کروزر گاڑیاں اور ان کے آگے 2 باری بائیکس انتہائی تیز رفتار سے ان کی طرف بڑھیں۔ سڑک پر موجود باقی ٹریفک بھی سہم کر ایک طرف ہو رہا تھا۔ روحاب نے ڈر کر ایمان کے کندھے کو جھنجھوڑا اور کہا، ایمان گاڑی سائڈ پر کرو، دیکھو یہ لوگ کتنی پاگلوں کی طرح ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ایمان نے گھبرا کر اسکوٹی کو سڑک کے کنارے روکنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے سب سے آگے والی سیاہ گاڑی انتہائی خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے ان کی اسکوٹی کے بالکل قریب سے گزری۔ اسکوٹی کا توازن بگڑا اور ایمان اور روحاب دونوں سڑک کے کنارے کچے میں گر گئیں۔ روحاب کے گھٹنے اور ہاتھ پر خراش آئی اور اس کی کتابیں اور بیگ سڑک پر بکھر گئے۔ اتفاق سے سگنل پر وہ تینوں گاڑیاں اچانک رک گئیں کیونکہ آگے پروٹوکول کا راستہ صاف کیا جا رہا تھا۔ روحاب تکلیف اور غصے سے لال ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی اور بولی، یہ کون بدتمیز لوگ ہیں، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، کسی کی جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایمان نے خوف سے کانپتے ہوئے روحاب کا ہاتھ پکڑا اور التجا کی، روحاب خاموش ہو جاؤ پلیز، دیکھ نہیں رہی ان گاڑیوں کی نمبر پلیٹس؟ یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ مگر روحاب غصے سے بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، عام ہوں یا خاص، انہیں تمیز سکھانی پڑے گی۔ روحاب تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس درمیانی لینڈ کروزر کی طرف بڑھی جس کے شیشے کالے تھے۔ ایمان پیچھے سے اسے روکنے کے لیے چلاتی رہی مگر روحاب نے ایک نہ سنی۔ اس نے گاڑی کے پچھلے شیشے پر زور سے اپنا ہاتھ مارا اور چلائی، باہر نکلو، نیچے اترو، تم جو کوئی بھی ہو، گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے تو گھر بیٹھو۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ آہستہ سے کھلا
سب سے پہلے ایک چمکتا ہوا مہنگا سیاہ چمڑے کا جوتا باہر آیا، اور پھر ایک لمبا کثرتی جسم جس پر گہرے سرمئی رنگ کا 3 پیس سوٹ سجا تھا۔ یہ 28 سالہ سکندر خان تھا، سپاک حد تک خوبصورت، آنکھوں میں برف جیسی سردی لیے ہوئے اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں۔ اس کے باہر آتے ہی ارد گرد موجود گارڈز فوراً الرٹ ہو کر رحاب کی طرف بڑھے، مگر سکندر نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے انہیں روک دیا۔ سکندر اپنی گہری، سرد اور رعب دار آواز میں بولا، اور اس کی نظریں رحاب کے چہرے پر یوں جم گئیں جیسے وہ کوئی معمولی کیڑا مکوڑا دیکھ رہا ہو۔ زبان لمبی ہے تمہاری۔ رحاب اس کی آنکھوں کی سردی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اندر سے لرز گئی، مگر حوصلہ جمع کر کے بولی، اور آپ کے پاس عقل اور تہذیب کی کمی ہے۔ آپ کی گاڑی کی وجہ سے ہم ابھی مرتے مرتے بچے ہیں۔ معافی مانگے؟ معافی کا لفظ سنتے ہی سکندر کے لبوں پر ایک زہریلی حقارت آمیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ رحاب کے ایک قدم اور قریب ہوا، جس سے فضا میں ایک عجیب سا دباؤ اور خوف پھیل گیا۔ وہ جھک کر رحاب کے کان کے پاس آیا، اور اس کا لہجہ بالکل سرگوشی جیسا مگر ہولناک ہو گیا۔ سکندر خان سے معافی منگوانے کی جرأت آج تک کسی نے نہیں کی لڑکی، اور جہاں تک مرنے کا تعلق ہے، اگر میری گاڑی کے نیچے آ کر مر بھی جاتی تو میری گاڑی کا ٹائر صاف کرنے کے لیے تمہاری پوری خاندانی جائیداد کم پڑ جاتی۔ رحاب صدمے اور غصے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سکندر پیچھے ہٹا، اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور رحاب کو وہیں سڑک پر چھوڑ کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑیاں ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئیں اور مٹی کا ایک غبار رحاب کے چہرے پر چھوڑ گئیں۔ اسی رات ملک ہاؤس کے ایک پرآسائش مگر تاریک کمرے میں سگار کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ 45 سالہ احسن ملک، جو مغرور اور عیار مسکراہٹ والا مافیا لیڈر تھا، ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سکندر کا کزن اور اندرونی غدار شہریار خان بیٹھا تھا۔ احسن ملک نے سگار کا کش لیتے ہوئے پوچھا، تو سکندر خان کو لگتا ہے کہ اس کی سلطنت کوئی نہیں ہلا سکتا؟ شہریار نے نفرت اور حسد سے جواب دیا، وہ خود کو خدا سمجھتا ہے ملک صاحب، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے۔ اس کے نئے شپمنٹ کے روٹس کی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں، بس ایک بڑا دھماکہ چاہیے جو سکندر کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ احسن ملک نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، بہت اچھے شہریار، ہم ایسا دھماکہ کریں گے کہ سکندر خان سنبھلنے کے قابل ہی نہیں رہے گا، اور شروعات اس کے اپنوں سے ہوگی۔ دوسری طرف نور ہاؤس میں رحاب اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے زخم پر پٹی باندھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی سڑک پر پیش آنے والے واقعے اور اس شخص کی سرد آنکھوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، سکندر خان، نام تو ایسے لے رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ ہو، انسان نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے وہ۔ خدا کرے دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ ہو۔ وہ معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ قسمت کی لکیریں اسے اسی پتھر کے ٹکڑے سے باندھنے والی ہیں، اور یہ پہلی ملاقات اس طوفان کا آغاز تھی جو بہت جلد اس کی پوری زندگی کو تہس نہس کرنے والا تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں رحاب کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ پر لگی پٹی کو دیکھتی، اور اس کے ذہن میں سکندر خان کا وہ مغرور چہرہ اور کانوں میں اس کی ہولناک سرگوشی گونج اٹھی۔ ایمان نے کلاس کے بعد کینٹین میں اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اسے جھنجھوڑا، روحو کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کل سے تمہارا دماغ اسی سڑک پر لٹکا ہوا ہے، خدا کے لیے اس واقعے کو بھول جاؤ، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ رحاب نے گہرا سانس لیا اور چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولی،
میں بھولنا ہی تو چاہتی ہوں ایمان، پر اس شخص کا وہ تکبر، جیسے ہم انسان نہیں، اس کے پیروں کی دھول ہوں۔ خیر چھوڑو، بھائی کیسی باتیں کر رہے تھے صبح؟ ایمان کا چہرہ فیضان کا نام سنتے ہی ہلکا سا گلابی ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں چراتے ہوئے کہا، کچھ خاص نہیں، بس وہ کہہ رہے تھے کہ اجمل صاحب، ان کے والد کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ مارکیٹ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ویسے فیضان بھائی بہت فکر مند رہتے ہیں تمہاری۔ رحاب نے ایمان کی اس چوری پکڑی جانے والی مسکراہٹ کو دیکھا اور اپنی پریشانی بھول کر اسے چھیڑنے لگی۔ اچھا، صرف میری فکر کرتے ہیں یا کسی اور کی بھی؟ ایمان نے شرما کر اسے ہلکا سا تھپڑ مارا اور دونوں کی ہنسی گونج اٹھی۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں واقع خان مینشن کے عالی شان اور پرشکوہ ہال میں ایک بالکل مختلف ماحول تھا۔ سکندر خان ایک بڑی شیشے کی میز کے سامنے کھڑا اپنے آئی پیڈ پر کچھ بزنس کراپ دیکھ رہا تھا، جب اس کی 20 سالہ چھوٹی بہن ہانیہ خان ہنستی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہانیہ سکندر کی جان تھی۔ پورے گھر میں صرف وہی تھی جو سکندر کے سامنے کھل کر ہنس بول سکتی تھی۔ بھائی، آپ 24 گھنٹے بس ان فائلز اور بزنس میں ہی گم رہا کریں، کبھی اپنی معصوم بہن کے لیے بھی وقت نکال لیا کریں۔ ہانیہ نے لاڈ سے سکندر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سکندر کے سخت چہرے پر ایک دھیمی سی تقریباً ناپید مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آئی پیڈ ایک طرف رکھا اور ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہی تو یہ سب کرتا ہوں۔ ہانیہ بولو، آج کیا چاہیے؟ ہانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شہریار خان ہال میں داخل ہوا۔ شہریار کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک مصنوعی اور وفادار مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھیں سکندر کی طاقت کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہی تھیں۔ سکندر، احسن ملک کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، شہریار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بندرگاہ والے نئے روٹ پر اسے بھی کچھ حصہ چاہیے، ورنہ وہ ہمارے کنٹینرز کو کلیئرنس نہیں ملنے دے گا۔ سکندر کی آنکھیں ایک دم یکٹک ہو گئیں اور ان میں وہی برفانی سردی لوٹ آئی۔ اس نے اپنے کوٹ کے کف لنگز درست کرتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا، احسن ملک کو شاید اپنی اوقات بھول گئی ہے، اسے کہہ دو کہ سکندر خان اپنی سلطنت کا ایک انچ بھی کسی کو خیرات میں نہیں دیتا۔ اگر اس نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو اس کا وجود اس شہر کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ شہریار نے سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک خبیثانہ خوشی جاگ اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر کا یہی غرور اب اسے احسن ملک کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسائے گا۔ شام کے وقت فیضان قریشی اپنی بائیک پر مارکیٹ سے گھر لوٹ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ کچھ مشکوک لوگ ان کی گلی کے موڑ پر کھڑے نور ہاؤس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فیضان نے بائیک روکی اور ان کی طرف بڑھا۔ جی بھائی صاحب، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ان میں سے ایک نے فیضان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلتے بنے۔ فیضان کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف بیٹھ گیا۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر گیا جہاں رحاب اور ان کی والدہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ فیضان نے رحاب کو الگ لے جا کر پوچھا، روحو، کل یونیورسٹی جاتے ہوئے سڑک پر کیا ہوا تھا؟ ایمان بہت گھبرائی ہوئی تھی، اور مجھے مارکیٹ میں بھی کچھ عجیب لگا۔ رحاب نے اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ کچھ بھی نہیں بھائی، بس ایک امیر زادے کی گاڑی سے ہماری اسکوٹی ہلکی سی ٹکرا گئی تھی، تھوڑی بحث ہوئی اور بس۔ آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ فیضان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پتہ نہیں کیوں رحاب، پر میرا دل کہہ رہا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تم اب کچھ دن یونیورسٹی بس سے ہی جاؤ گی، ایمان کے ساتھ اسکوٹی پر نہیں۔
رحاب نے بھائی کا حکم مانتے ہوئے سر ہلا دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دشمن کی نظریں اب صرف سکندر خان پر نہیں بلکہ ان کے اپنے چھوٹے سے گھرانے پر بھی جم چکی تھیں۔ احسن ملک نے سکندر کو زچ کرنے کے لیے پہلا مہرہ چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس مہرے کی زد میں فیضان اور رحاب کا خاندان آنے والا تھا۔ نور ہاؤس کی فضا میں آج ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ فیضان کی کہی ہوئی باتیں رحاب کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر رہی تھیں، لیکن وہ اپنی روایتی مسکراہٹ کے پیچھے سب کچھ چھپائے کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ اجمل صاحب، ان کے والد، کمرے میں لیٹے مسلسل کھانس رہے تھے، جس نے پورے گھر کی فکر میں اضافہ کر دیا تھا۔ روحو، ذرا ادھر آنا، فیضان نے ہول سے آواز دی۔ اس کے ہاتھ میں بائیک کی چابی تھی۔ میں مارکیٹ جا رہا ہوں ابا کی دوائی لینے، اور ایمان کو بھی اس کے گھر ڈراپ کرنا ہے، تم اندر سے دروازہ بند کر لو۔ رحاب کچن سے باہر آئی۔ اس نے ایمان کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھی اب بھی کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ رحاب نے ایمان کا ہاتھ دبا کر اسے حوصلہ دیا اور فیضان سے بولی، آپ فکر نہ کریں بھائی، میں دروازہ لاک کر دوں گی، اور ایمان پہنچ کر مجھے میسج لازمی کرنا۔ ایمان نے مسکرا کر سر ہلایا اور فیضان کے پیچھے باہر نکل گئی۔ بائیک پر بیٹھتے ہی ایمان نے گلی کے موڑ پر کھڑی اسی مشکوک سیاہ گاڑی کو دیکھا جو پچھلے 2 دن سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے فیضان کے شانے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ فیضان بھائی، وہ گاڑی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ عام نہیں لگتے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کل سڑک پر جو ہوا یہ اس کا نتیجہ تو نہیں؟ فیضان نے ہینڈل پر اپنی گرفت مضبوط کی اور گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، تم گھبراؤ مت ایمان، جب تک میں ہوں کوئی ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں کل ہی پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گا، پہلے میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ ایمان نے فیضان کے چہرے پر موجود عزم دیکھا تو اس کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ وہ غریب ضرور تھے، مگر فیضان کی غیرت اور محافظانہ انداز اس کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ دوسری طرف اسی وقت شہر کے ایک پوش علاقے کے ایک زیر تعمیر گودام میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ احسن ملک اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا سگار پی رہا تھا، اور باہر اندھیرے میں شہریار خان کھڑا تھا۔ تو کیا ہوا تمہاری اس عظیم الشان شپمنٹ کا، شہریار؟ احسن ملک نے کھڑکی سے دھواں باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، سکندر نے سیکیورٹی دگنی کر دی ہے ملک صاحب، اسے کسی نے خبر دی ہے کہ بندرگاہ پر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، اب ہم وہاں سیدھا حملہ نہیں کر سکتے۔ احسن ملک کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا شہریار، سکندر خان پر سامنے سے وار کرنا خودکشی ہے، ہمیں اس کے دماغ کو مفلوج کرنا ہوگا۔ جب تک وہ اپنے بزنس پر فوکس رکھے گا ہم اسے نہیں ہرا سکتے۔ اسے ایک ذاتی جھٹکا چاہیے، کوئی ایسا تماشا جو اسے پولیس اور قانون کے چکروں میں الجھا دے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ شہریار نے نادانی سے پوچھا۔ احسن ملک نے سگار کی راکھ جاری۔ کل سڑک پر ایک لڑکی نے سکندر کی گاڑی روکی تھی نا؟ تمہارے ہی آدمیوں نے بتایا کہ وہ وہاں کوئی عام قریشی خاندان کی لڑکی ہے۔ سکندر کا غصہ پورا شہر جانتا ہے، اگر اس لڑکی کے خاندان پر کوئی حملہ ہو جائے یا اس کے بھائی کو کسی بڑے کیس میں پھنسا دیا جائے تو پورا شہر یہی سمجھے گا کہ یہ سکندر خان کا انتقام ہے۔ سکندر خان میڈیا اور عدالتوں میں اپنی صفائیاں دیتا پھرے گا، اور یہاں ہم اس کا پورا نیٹ ورک صاف کر دیں گے۔ شہریار نے یہ سن کر ایک شیطانی قہقہ لگایا۔
لاجواب، ایک تیر سے دو شکار۔ سکندر خان بدنام بھی ہوگا اور اس کا روٹ بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ میں اس قریشی خاندان کی مقبری اپنے بندوں سے کرواتا ہوں۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ خان مینشن کے اسٹڈی روم میں سکندر خان اکیلا بیٹھا ایک پرانی فائل دیکھ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف اس کا سب سے قابل اعتماد گارڈ تھا۔ باس، بندرگاہ کے روٹ پر کچھ مشکوک گاڑیاں دیکھی گئی ہیں۔ لگتا ہے احسن ملک کا کوئی پلان ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں وہی برفانی سردی اتر آئی۔ اس نے میز پر پڑا اپنا چمکتا ہوا لائٹر اٹھایا اور اسے جلاتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر ہولناک آواز میں کہا، احسن ملک کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ میرے صبر کا امتحان لے سکتا ہے۔ سیکیورٹی مزید سخت کر دو۔ اگر کوئی 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو گولی مارنے میں دیر مت کرنا۔ اس نے فون بند کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اچانک اس کے ذہن میں اس معصوم لڑکی کا چہرہ ابھرا جس نے اس کی گاڑی پر ہاتھ مارا تھا اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سکندر کے لبوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ آئی۔ معافی؟ سکندر خان کی لغت میں یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ لڑکی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ احسن ملک اس لڑکی کے گھرانے کو مہرہ بنا کر خود سکندر کے خلاف ایک ایسا جال بن رہا ہے جس کی قیمت اس معصوم رحاب کو اپنی پوری زندگی سے چکانی پڑے گی۔ طوفان کی پہلی لہر نور ہاؤس کی دہلیز تک پہنچ چکی تھی اور غداری کا خنجر اب سکندر کی پیٹھ کے بالکل قریب تھا۔